من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کی اس چھوٹی سی سورت میں انسان کی کامیابی کا ذکر فرمایا ہے. دنیا کے اندر کامیاب اور ناکام انسانوں کا جو معیار بنا ہوا ہے وہ الگ ہے. وہ اللہ کے قرآن سے مختلف ہے. لوگ اس کو کامیاب سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کی مال و دولت ہو، عہدہ ہو، دنیا کے تمام مسائل و وسائل و اسباب ہوں. ناکام اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کھانے کا کچھ نہ ہو، غربت ہو، ٹھہرنے کے لیے گھر نہ ہو، کبھی دن میں اس کو مزدوری ملتی ہو، کبھی نہ ملتی ہو. تو یہ ایک معیار بنایا ہوا ہے کامیابی کا اور ناکامی کا. اللہ تبارک و تعالی نے اس معیار کا ذکر نہیں فرمایا کہ یہ معیار ہے کامیابی کا یا ناکامی کا. اس صورت میں اللہ نے پہلے زمانے کی قسم کھائی ہے. والعصر، زمانے کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں. عربی میں دہر کو بھی زمانہ کہتے ہیں. زمانہ بھی ویسے عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو کہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا. عصر یہ بھی زمانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اللہ کی یہ اتنی خوبصورت زبان ہے
کہ اس کے اندر فصاحت بلاغت بہت ہے. ایک ایک چیز کے کئی کئی نام ہونا اس کو فصاحت بلاغت کہتے ہیں. اب یہ مائک ہے، اس کا انگلش میں نام مائک ہے، اردو میں اس کا معنی ہوگا کہ یہ وہ آلہ ہے جس کے ذریعے آواز اونچی ہو کر لوگوں تک پہنچتی ہے. اس کے علاوہ اس کا اور نام اردو انگلش میں نہیں ملے گا، لیکن عربی میں اسی کے لیے بھی کئی نام ہوں گے. چھوٹے مائک کے لیے الگ نام ہوں گے، بڑے کے لیے الگ ہوں گے. تو اس زمانے کا ذکر ہے جو جلدی جلدی گزرتا ہے، جو تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اس کو عربی میں عصر کہتے ہیں. والعصر، دن رات، صبح و شام، وقت گزر رہا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں مل کر سورج کے وقت کو نہیں روک سکتی کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ سورج صبح اس ٹائم پہ نہ نکلے. دنیا کی کوئی طاقت سورج کو نکالنے سے نہیں روک سکتی. جس ٹائم غروب ہوتا ہے دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں اور وہ چاہیں کہ آج سورج اس ٹائم کو غروب نہیں ہونا چاہیے، ہمارا دل کر رہا ہے کہ دن تھوڑا سا بڑا ہو جائے، تو وہ سورج کو روک نہیں سکتے. اس گزرنے کو، صبح اور شام کو، دن اور رات کو، مہینے اور سالوں کو، سالوں اور صدیوں کو زمانہ کہتے ہیں. اب وہ گزر رہا ہے. 1400 سال پہلے یہ بات ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس فرشتہ جبریل امین لے کے اس پیغام کو اللہ کی طرف سے لے آئے. 1400 سال زمانہ گزرا، صدیاں گزریں، کئی کئی دور گزرے. اللہ کے نبی نے اس وقت اس بات کو جب ارشاد فرمایا، اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب بھی آپس میں بیٹھتے تھے، جب مجلس ختم ہوتی تو آپس میں اس سورت کو دہراتے، پڑھتے. والعصر ان الانسان لفی خسر، ایک دوسرے کو سناتے، سنانے کے بعد پھر اجازت لیتے اور چلے جاتے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس کا پیغام ایسا ہے، اس کے اندر اللہ کا میسج ایسا ہے کہ ہر مسلمان ہر وقت اس کو پڑھتا رہے، سوچتا رہے. انسان کی کامیابی کا اس میں ذکر ہے، اور وہ اپنے آپ کو بھی دیکھے اور اپنے ساتھی کو بھی دیکھے. اگر اس صورت کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے تو ہم کامیاب ہیں، اگر اس کے مطابق نہیں گزر رہی تو ہم کامیاب نہیں ہیں. یہ اس کا پیغام ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. قسم کھا کے کہتے ہیں زمانہ گزر رہا ہے، زمانے کی قسم، یعنی اس طرح تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے جس کی کوئی بریک، کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو روک سکتے ہو. تمہارے بس میں نہیں ہے کہ آپ زندگی کا ایک لمحہ آگے بڑھاؤ. وہ گزر بھی رہا ہے اور تم میرے راستے پہ نہیں آتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ تم انتہائی نقصان کی طرف جا رہے ہو، ایسے خسارے کی طرف جا رہے ہو جس کا ازالہ کوئی ممکن نہیں ہے. تم اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتے ہو. ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. خسارہ کیا ہوتا ہے؟
نقصان کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو ہمارا معیار ہے یہ والا خسارہ مراد نہیں ہے، یہ دنیا کا نقصان مراد نہیں ہے کہ کسی کو آج 10,000 روپے کا فائدہ ہونا تھا وہ نہیں ہوا تو وہ خسارے میں ہے، کسی کو عہدے میں ترقی ملنی تھی وہ نہیں ملی تو وہ خسارے میں ہے، کسی نے سفر پہ جانا تھا وہ نہیں جا سکا وہ خسارے میں ہے، کسی کے ہاں اولاد ہونی تھی، بیٹا ہونا تھا نہیں ہوا وہ خسارے میں ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے اس خسارے کی بات نہیں، وہ خسارہ، وہ نقصان جو یہاں کے نقصانات ہیں، آپ کا مال چلا جائے آپ کو واپس مل سکتا ہے، اولاد چلی جائے مل سکتی ہے، آپ سے کوئی نقصان ہو جائے پورا ہو سکتا ہے، آپ کا گھر آپ سے چھن جائے واپس مل سکتا ہے۔ یہ ایسا خسارہ ہے اگر یہ ہو جائے تو اس کا نقصان ہی پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کون سا خسارہ ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 باتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ انسان نقصان میں نہیں ہے جو صاحب ایمان ہیں۔ کون؟ ایمان والے۔ اس سورت کے پیغام کو، اس بات کو یاد رکھنا، یہی ہمارے دین کا خلاصہ ہے، یہی قرآن کا خلاصہ ہے، یہی اللہ کا ایسا پیغام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سارا قرآن نازل نہ فرماتے، صرف یہ سورت نازل فرما دیتے، انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اللہ کا اتنا بڑا جامع کلام ہے، اتنا بڑا اس کے اندر پیغام ہے۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے ایمان اپنے دل کے اندر اور زبان سے اقرار کر دیا، دل سے بھی تصدیق کی، زبان سے بھی اقرار کیا۔ تصدیق بالقلب جس کو کہتے ہیں اور اقرار باللسان جس کو کہتے ہیں، وہ دونوں ادا ہو گئے۔ خالی اس ایمان کو کہ ہم کیونکہ گھر مسلمان کے پیدا ہوئے تو ہم مسلمان، ہمارے والدین مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے وہ مسلمان، آگے ہمارے بچے پیدا ہوئے وہ مسلمان، اس کا مطلب ایمان ہے؟ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان کہتے کس کو ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینے اور تصدیق کر لینے سے تو بندہ مسلمان ہو گیا، ایمان والا ہو گیا، مومن ہو گیا؟ کیا اتنا ہی کافی ہے یا پھر کچھ اور بھی کرنا ہے؟ اسی صورت میں پھر سارا پیغام ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو ایسے کنیکٹ کر دیا، جوڑ دیا کہ ایمان ہو عمل صالح نہ ہو تو پھر ایمان مکمل نہیں ہے، عمل صالح ہو ایمان نہ ہو تو پھر مکمل نہیں ہے۔ دونوں چیزیں آپس میں ایسے جڑی ہوئی ہیں جیسے سورج کے ساتھ روشنی جڑی ہوئی ہے، سورج آتا ہے تو روشنی آ جاتی ہے، سورج جاتا ہے تو روشنی چلی جاتی ہے۔ اگر ایمان ہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نہیں تو پھر ایمان مکمل نہیں ہے، اور اعمال صالحہ ہیں ایمان نہیں ہے تو پھر اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہوگا۔ کیسے؟ ایک بندہ صرف ایمان لاتا ہے، غیر مسلم ہے، ایمان کے بعد نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ روزہ رکھتا ہے، نہ وہ کوئی اللہ کے دین کا اور کام کرتا ہے، نہ وہ حج کے لیے جاتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ وہ صدقات میں آتا ہے، نہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نہ وہ کوئی نیک عمل کی طرف آتا ہے، کسی طور پر بھی کوئی اچھا عمل نہیں کرتا ہے، تو کیا ایمان مکمل ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہی نقصان میں ہے، یہی خسارے میں ہے۔ اس کا خسارہ کوئی اور چیز پورا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ مال کا خسارہ تو نہیں ہے کہ چھوٹا سا نقصان ہوا ہے شام کو پورا کر لیں گے، آج نہیں ہوا کل کر لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری زندگی ایمان رہا
اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے لیکن اللہ کے کسی ایک اچھے عمل کی طرف نہیں آئے تو ایمان مکمل نہیں ہے، یہ خسارہ ہے، یہ نقصان والا ہے، یہ اسی خسارے میں شامل ہے، یہ نقصان میں شامل ہے۔ اسی کو نقصان والا کہا گیا، اسی کو صحابہ کرام ہمیشہ دہراتے کہ ہم کیا پورے دین میں داخل ہیں، ہم پورے اعمال کرتے ہیں، ہمیں جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ہم اسی طرح کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ عمل صالح، کوئی چھوٹی سی نیکی سے لے کے فرض نیکیوں تک تمام چیزوں کو عمل صالح میں شمار کیا گیا۔ آسان لفظوں میں ہر اس عمل کو جو نبی سے ثابت ہے، جو سنت جس کو کہتے ہیں، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ جو میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے کیا، میرے نبی کے سامنے ہوا، آپ خاموش رہے، اس کو سنت کہتے ہیں، اور جو اس پر عمل کرتا ہے اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کا جوڑ ایسے بنا دیا کہ ایک کے بغیر دوسرا پورا نہیں ہوتا ہے۔ ایک کافر ہے، وہ عمل صالح کرتا ہے، رات کو 1000 غریب مسکین کو کھانا کھلا دیتا ہے، صبح اٹھتا ہے 10,000 یتیم بچوں کے تعلیم کا انتظام پورا کر دیتا ہے، ادھر غریبوں کو، یتیموں کو، بیماروں کو علاج کرواتا ہے، ان کے لیے ہر طرح کے کاموں کو پورا کرتا ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ عمل صالح ہے، وہ نیکی کر رہا ہے، اس کو جو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ تقسیم کرتا جا رہا ہے، وہ کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتا ہے، وہ سخاوت کرتا ہے، وہ بانٹتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کفار ممالک سے کتنے لوگ ہیں جو تعاون کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو غریبوں میں امداد تقسیم کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ادویات مفت فراہم کرتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ نقصان میں کیوں ہیں؟ اس طرح کے بہت اچھے کام کرنے کے بعد بھی نقصان میں کیوں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے نقصان میں ہیں کہ ایمان ان کے پاس نہیں ہے۔ ایمان والی شرط پہلے ہے، کامیابی کی تمام شرطوں میں پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان نہیں ہے، ساری دنیا کو خرچ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ نے پہلا جو کامیابی کا سفر کا پہلا درجہ ہے وہ ایمان رکھا ہے۔ ایمان کے بغیر ساری دنیا کی تقسیم، ساری دنیا کو فلاح و بہبود دینا، فائدہ پہنچانا، لیکن ایمان نہیں تو اس کا پھر اس کی کامیابی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ تباہی میں ہے۔ یہاں اس کو اس کی نیکی کا بدلہ ملے گا، اس کو اس کے کام کا بدلہ ملے گا، اس کافر کو اس محنت کا بدلہ ملے گا، اس کو سخاوت کا بدلہ ملے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں، آخرت سے خالی ہے۔ یہی خسارہ ہے، یہی نقصان ہے۔ اسی کو قرآن کہتے ہیں کہ ایمان ہو، عمل صالح ہو، دونوں ساتھ ہوں، تب جا کر آپ نقصان سے بچنے کے 2 طریقوں پر پہنچے ہیں، آگے 2 اور ہیں۔ اللہ نے مسلمان کے لیے کیا خوبصورت طریقہ عطا فرما دیا، صرف یہ نہیں کہ میں مومن ہوں بس میرے لیے کافی ہے، میرے ہمسائے مومن نہ بنے، آگے والا نہ ہو، عمل صالح میں خود تو کرتا ہوں، نماز میں پڑھتا ہوں، روزہ میں رکھتا ہوں، حج کے لیے میں جاتا ہوں، زکوٰۃ میں دیتا ہوں، اب کسی اور مسلمان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بھی خسارے میں شمار کرتے ہیں۔ عمل صالح کرنے کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ آپ نے اس اعمال کا اور اس ایمان کی دعوت کو آگے بھی پہنچانا ہے، ان سے بھی عمل کروانا ہے، جو آپ کی زندگی ہے وہی زندگی آگے لے کے جانی ہے، اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، معاشرے میں پہنچنا ہے، معاشرے سے آگے ملک میں پہنچنا ہے۔ اور قرآن جامع ترین کتاب ہے، ایسے الفاظ لے کے آتا ہے کہ مختصر لفظوں میں ساری کائنات کی زبان کو پرو دیتا ہے، ہر ایک جملے کو مکمل کر دیتا ہے۔ آپ نے نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، آپ نے ایمان بھی مکمل کر لیا، لیکن آپ نے جب وقت آیا، آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا تھا، آپ نے اس کو روکا نہیں، آپ کے سامنے ظلم ہو رہا تھا، آپ نے منع نہیں کیا، آپ کے سامنے گانا اور ناچ کی محفلیں ہو رہی تھی، مسجد میں اکیلے چلے آئے، آپ نے نماز کے لیے ان کو دعوت نہیں دی، آپ کے گھر کے ساتھ والا گھر
نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ نے اس کو دعوت نہیں دی، آپ نے اس کو نہیں بتایا، تو آپ نے ایمان کے ساتھ جو اللہ کا تیسرا حکم تھا آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، اس وجہ سے بھی آپ خسارے میں ہیں کہ آپ تیسرے حکم پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کے ارشاد پر پورا پورا عمل کرنا ہے۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ کامیابی کے لیے 4 چیزیں ہیں، 4 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک بھی پوری نہیں ہے تو ایسے سمجھو کہ آپ کامیاب نہیں ہیں، آپ نقصان میں ہیں، آپ خسارے میں ہیں۔ اس خسارے کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت دنیا میں کر سکتے ہیں، جب دنیا سے چلے گئے، موت آ گئی، قبر آ گئی، اس کے بعد یہ خسارہ آپ سے پورا نہیں ہو سکے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صرف اس میں اس بات کی طرف اشارہ نہیں کہ آپ نے ایک بندے کو کہہ دیا تو آپ کی بات پوری ہوگی، جہاں تک آپ کہہ سکتے ہیں، جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ پھر حق کا لفظ ساتھ استعمال کیا قرآن نے کہ ناحق، نا انصافی کرنے والے لوگ، زیادتی کرنے والے لوگ۔ یہ صورت ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، وہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ایمان لانے والوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہاں ایمان کا اظہار کرنے والوں پہ کفار مظالم ڈھا رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان مظالم کو روکنا، اس ناانصافی کو روکنا، اس ظالم کا ہاتھ روکنا، اور اپنے بھائی کو حق کی طرف دعوت دینا، ہر وقت اس کو بلانا، اسی کو تواصی بالحق کہتے ہیں کہ دعوت حق کا پیغام ایک فرد سے لے کے حکومت تک جانے کو اسلام کہتا ہے کہ آپ نے مکمل پہنچانا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اور ان کے صحابہ نے پہنچایا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم بس 2 بندوں کو پہنچا دیں گے، وہ ہم پہنچ گئے، انہوں نے سن لیا، انہوں نے نہیں مانا، ہمارا کام پورا ہو گیا، نہیں، روزانہ کا کام ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا معمول یہی ہے کہ سورت سناتے ہوئے جاتے ہیں، سورت سناتے ہوئے آتے ہیں، تاکہ ہمیں یاد ہو کہ ہماری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارے یہاں دنیا میں پہنچنے کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسے نہیں آئے، ہم بغیر مقصد کے نہیں آئے، ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو ہم کامیاب نہیں، ہم پھر نقصان والے لوگوں میں شامل ہوں گے، اور وہ نقصان ہے جس کا ازالہ ہی ممکن نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بستی پہ اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا، عذاب، سخت عذاب، کیونکہ وہ نہ ماننے والوں کی بستی ہے، اللہ کے ہر حکم کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہوئی ہے، کوئی اللہ کا فرما بردار نہیں، سب باغی ہیں۔ جب فرشتہ عذاب کو بھیجا گیا، اس نے جا کے دیکھا وہاں پہ ایک ایسا اللہ والا موجود ہے جو ایسا ہے کہ جس نے زندگی بھر میں کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، ہر وقت نیکی میں لگا ہوا ہے، نماز میں لگا ہوا ہے، تلاوت میں لگا ہوا ہے۔ فرشتے نے اللہ کو کہا، یا اللہ، ایسا بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا ہے، اس کا کیا کریں؟ ایسی بستی پہ عذاب نازل کر دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ پہلے جا کے اس بزرگ کو برباد کرو، ساری میری مخلوق معصیت میں مبتلا رہی، ساری مخلوق نافرمانی میں مبتلا رہی، ساری مخلوق میری بغاوت میں مبتلا رہی، اور وہ بزرگ صاحب اپنی عبادت میں لگے رہے، ہر وقت وہ اپنے ذکر و اذکار میں لگے رہے، ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ میرے اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی جا کے ان کو نہیں کہا کہ اے لوگو باز آ جاؤ، رک جاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ جب اس نے نہیں کہا تو یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا سب سے بڑا یہی ہے۔ اللہ کو ایسا بندہ نہیں چاہیے جو اپنے لیے سب کچھ کرتا ہو، دوسروں کے لیے نہ کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے اس پہ عذاب نازل کرو۔ یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہ آپ نے پہلے اپنے اندر ایمان داخل کرنا ہے، ایمان اور عمل صالح کا آپ نے سفر شروع کرنا ہے، سفر شروع کرنے کے بعد آگے اس کو بڑھانا ہے۔ اسی کو اسلام کامیاب زندگی کہتا ہے، جو اس سے ہٹتا ہے اس کو ناکام زندگی کہتا ہے۔ یہی اسلام کے 4 بنیادی اہداف ہیں، اس کے اوپر آپ قائم ہو جاتے ہیں،
زندگی آپ کی کامیاب، آخرت بھی آپ کی کامیاب، دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آخری شرط کیا فرمائی؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کیونکہ جب حق کا راستہ آپ چنیں گے، جب حق کے لیے پیغام اٹھائیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، تو پھر لوگ آپ کو خاموشی سے کوئی نہیں ملے گا کہ چلو اچھی بات ہے جی آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ انبیاء ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کا کوئی محسن نہیں ہے، شاہ عالم ہے، فخر دو جہاں ہے، امام الانبیاء ہے۔ کچھ دیر پہلے مکہ والوں سے بات ہوئی تو مکہ والوں نے کہا آپ جیسا صادق اور امین کوئی نہیں ہے، آپ جیسا سچا کوئی نہیں ہے، آپ جیسا امانت دار کوئی نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ آپ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی لمحے جو پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ سب سے بڑے امانت دار ہیں، آپ جیسا کوئی بندہ نہیں ہے، فوراً ہی انہوں نے کہا کہ تم تو سب سے بڑے جھوٹے ہو، تم ہی سب فلاں فلاں ہو۔ ایسی ایسی باتیں کی، ایسے ایسے جملے کسے کہ آج کسی ایک عام آدمی کے سامنے بھی آپ وہ بات نہیں کر سکتے۔ کس وجہ سے؟ کوئی ذاتی جھگڑا تھا؟ کوئی آپ علیہ السلام نے ان کا مال کھایا تھا؟ کسی کا نقصان کیا تھا؟ نہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی دعوت لے کر گئے تھے، اللہ کے پیغام کو لے کر گئے تھے، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا، اور وہ مشرک تھے، وہ شرک میں مبتلا تھے، وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، وہ اللہ کے راستے کو چھوڑ چکے تھے۔ ان کو اس بات پہ غصہ آیا کہ یہ کون آ گیا ہے جو ہمارے اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا کے، ہمیں شرک سے نکال کے، ہمیں بتوں سے چھڑوا کے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف بلاتا ہے تو ہم سب اس کے دشمن ہیں۔ رشتہ دار، برادری، قوم، اہل مکہ، سارے جتنے وہاں کھڑے تھے، سب کے سب ایک ہی زبان میں بولتے رہے کہ اس کی بات کو نہیں ماننا، اس کے پیچھے نہیں چلنا، یہ ہمیں اپنے دین سے ہٹانا چاہتا ہے، یہ ہمیں اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ وہاں سے مخالفت کی، اور مخالفت کرتے کرتے ایسے دن بھی آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر گئے تھے۔ جو اللہ کا پیغام لے کر جاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ کامیاب وہی ہے جو اللہ کے پیغام کو لے کے گیا۔ آگے پھر اس پر جب مشکل آئی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اس نے اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کی اس رضا پہ راضی ہو گیا، تو یہ کامیاب ترین انسان بن گیا۔ اس جیسا کوئی کامل اور کامیاب مسلمان نہیں ہے۔ جو ان 4 چیزوں پہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا کامیاب انسان ہے، اور جو 4 چیزوں پہ عمل نہیں کرتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ناکام انسان ہوتا ہے۔ یہ اس سورت کا مضمون ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ نے ساری ہدایت کا پورا باب باندھ دیا۔ قرآن کا ایک ہی مضمون ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور وہ ہدایت کیا ہے؟ جب اس ہدایت کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تفصیل مانگتے ہیں، اس کی تفسیر میں جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپ چاہتے ہو کہ ہم کامیاب ہوں، تو پھر کامیابی کے لیے شرط ہے کہ آپ نے 4 اعمال، 4 چیزیں کرنی ہیں جن کا تعلق آپ کے جسم اور آپ کی زبان سے، آپ کے اعمال و افعال سے، آپ کے کردار سے، آپ کی شخصیت سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سب سے پہلے ایمان لانا ہے، ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرنے ہیں، اعمال صالحہ کے بعد جو آپ نے شروع کیا ہے اس کو خود آگے بڑھانا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اس پہ آگے بڑھیں گے، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ لوگ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے، آپ کو مارنے کے لیے تیار ہوں گے، آپ کو گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ پھر آپ نے اس حق بات پہ چھوڑنا نہیں ہے کہ ہمیں حق کی وجہ سے لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، ہم راستہ چھوڑیں۔ نہیں، پھر اس حق پہ آپ نے ڈٹ جانا ہے، اس پہ صبر کرنا ہے۔ جب آپ صبر کریں گے تو میری طرف سے آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ سب سے بڑی خوشخبری یہی ہے
کہ آپ دنیا کے اندر جو میرا پیغام قرآن تھا، میرا پیغام ہدایت تھا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، میں نے جو ہدایت بھیجی تھی آپ نے اس پہ پورا پورا عمل کر لیا ہے، آپ کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت ہے۔ ایسے نہیں ہے، مفت میں نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام نے مشکل کا اظہار فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اتنے مشکلات آئی ہیں، اتنی بڑی ٹینشن، اتنے امتحانات، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ صحابہ کو کہیں کہ اس سے پہلے جو قوموں پہ مشکلات آئیں وہ اس سے بھی زیادہ تھیں، امتحان آئے وہ اس سے بھی زیادہ تھے۔ آج ہم صرف اللہ کے چند اعمال نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں، رمضان کی آمد ہے، آ رہا ہے، ہم نے ابھی سے تیاری کرنی ہے، ہم نے رمضان کو دنیا کے کاموں سے فارغ کر دینا ہے، صرف اللہ کی یاد میں رمضان کو گزارنا ہے، یہی ہونا چاہیے۔ اتنی وقت میں ہم جائیں کہ اپنا روزگار جو ہے وہ اس کو وقت دے کے اس سے فارغ ہو کے پھر اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ رمضان کے اندر ایسے اللہ کو راضی کریں جیسے راضی کرنے کا حق ہے، ہم قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، تراویح کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، اور اللہ سے یہی مانگتے رہیں کہ رمضان کی زندگی پورے سال کی زندگی بنا دے، پورے سال کا ماحول بن جائے۔ اگر رمضان کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی اثر نہیں ہوا، تو پھر آپ کا رمضان ایسے گزر گیا، یہ رمضان ایسے گزر گیا۔ اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو رمضان پاتا ہے اور اللہ سے مغفرت نہیں حاصل کر سکتا، اس سے بڑا نقصان والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہلاکت ہو گئی، رمضان بھی ملا، رمضان کی رحمتیں بھی ملیں، رمضان کی برکتیں بھی ملیں، اللہ کی طرف سے مخالف شیطان کو بھی باندھ دیا گیا، راستے بھی بند ہوئے، پھر بھی وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکا، تو اس سے بڑا نقصان والا کوئی اور نہیں ہے۔ یہی ایک مہینہ ہے، اسی میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اسی سے بہت کچھ حاصل کرنا ہے، اسی میں ہم نے اسی صورت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، کوئی کامیابی کا معیار نہیں، کامیابی کا معیار یہی ایک صورت ہے۔ اگر ہماری زندگی اس کے مطابق ہے، یعنی اللہ نے آسان فرمایا تاکہ ہر کسی کو سمجھ آئے، چھوٹے کو بھی، بڑے کو بھی، عام کو بھی، پڑھے لکھوں کو بھی، ان پڑھ کو بھی، سب کو سمجھ آئے کہ 4 باتوں کو یاد کر لو، اگر زندگی میں ہیں تو کامیاب ہیں، نہیں ہیں تو پھر ہمیں کامیابی کی طرف آنا ہے، اللہ کے دین کی طرف آنا ہے، ہدایت کی طرف آنا ہے، صحیح راستے کی طرف آنا ہے، خود بھی آنا ہے، دوسروں کو بھی لانا ہے۔ اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔